الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں
قرآن کریم کی سورہ انعام کی ایک آیت مبارک تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات بابرکات ہے، انشاء جنات معروشات وغیر معروشات، جس نے ایسے باغ بھی پیدا کیے جن کے پھل بیلوں پر آتے ہیں، اور ایسے باغات بھی اسی ذات نے پیدا کیے جن کے پھل میوہ جات جو ہے درختوں پہ آتے ہیں، بغیر بیلوں کے بھی آتے ہیں پھل۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کھجور کی فصل بھی اسی نے پیدا کی، والزرع، ہر قسم کا غلہ، اناج، کھیتی، زمین سے جو تم پیداوار حاصل کرتے وہ بھی اسی نے پیدا کی۔ اور یہ کھیتیاں آپ کو مختلف قسم کی ملیں گی، کوئی گندم کی فصل لیتے ہو آپ، کبھی مکئی کی لیتے ہو، کبھی کپاس کی لیتے ہو، کبھی باجرے کی، جو کی لیتے ہو، بے شمار کھیتی ہے۔ اور پھر پھلوں میں زیتون کا پھل بھی اسی ذات بابرکات کا پیدا کیا ہوا ہے، انار کا پھل بھی اسی کا، ایسے پھل جو آپس میں ملتے جلتے، ایسے پھل جو آپس میں مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے، یہ سب اسی ایک اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، دیکھو کتنے مہربان ہیں، مشفق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر۔ بڑی پیاری مخلوق ہے انسان اللہ کی۔ فرمایا یہ جو پیداوار تم حاصل کرتے ہو، زمین سے کرتے ہو، درختوں سے، باغات سے کرتے ہو، پھل میوہ جات کر جو بھی حاصل کرتے ہو، کلو من ثمری، کھاؤ، جیسے ہی پھل آئے اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہماری طرف سے۔ باغات میں آپ جاتے ہیں، پھلوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے بچے جاتے ہیں، بڑا دل ہوتا خوش ان کا بھی، ابھی ہم کھاتے ہیں، کچے بھی کھانا شروع کر دیتے۔ اب مالک کائنات، خالق جو پیدا کرنے والے ہیں، جو اصل حقیقی مالک ہیں پھلوں کے، وہ اجازت دے رہے ہیں۔ جیسے ہی پھل آنا شروع ہو اور تمہارا دل چاہے، تمہارے بچوں کا دل چاہے، کلو، کھلی اجازت۔ اذا اثمر، ہاں ایک حکم ہمارا اس میں ہے، وہ اب دے رہے ہیں، کیا؟ فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ہاں میرا حق بھی ہے اس میں۔ کس دن؟ اب تک تو تمہارا ہی حق تھا، مجھے تمہاری نیچر کا، میں نے ہی تو پیدا کیا تمہاری فطرت کو، مجھے پتا تھا کہ یہ جب دیکھیں گے پھل للچائے گا ان کا دل، اجازت دے دیا ہم نے۔ اب اگر تم پھلوں کی چنائی کر رہے ہو، کٹائی کر رہے ہو، یا فصل کی کھیتیوں کی کٹائی گہائی کر رہے ہو، اس دن پھر ہمارا حق بھی ہے اس کے اندر۔ دیکھو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا حق رکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس دن میرا حق بھی ادا کرو جس دن تم اس کی پوری پیداوار حاصل کر لو، کھیت سے، باغات سے، پھل میوہ جات کی شکل میں، اناج غلے کی شکل میں، اس دن دیکھ لو کتنی پیداوار کل حاصل ہوئی، اس میں میرا بھی کچھ حق ہے۔ وہ کتنا حق ہے وہ اللہ نے اپنے نبی پہ چھوڑ دیا، بتاؤ ان کو۔ پھر آخر میں ایک اور
نصیحت بھی فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا. اب اس کے دونوں معنی ہے حد سے بڑھنے کے. ایک تو یہ کہ سارا ہی تم ہڑپ کر جاؤ، اللہ کا حق ہی نہ دو، اس میں خیر خیرات ہی نہ نکالو، غریبوں کو دو ہی نہ، بالکل سارا ہی جا کے ذخیرہ کر لو گھر میں یا مارکیٹ میں غلہ منڈی میں بھیج دو. یہ بھی حد سے بڑھ گئے، تم حد سے تجاوز کیا تم نے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ یہ بھی نہیں کہ سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، گھر والوں کو کچھ بھی نہ دو، وہ بھکاری بن جائے، یا تم ہی کل کو بھیک مانگنے لگ جاؤ. یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ اس کو دو، جو تمہارے اہل و عیال کا حق ہے وہ اس کو دو، باقی تم نفع اٹھاؤ اس سے فروخت کر کے. یہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی ایک آیت ہے. اس مناسبت سے میں نے آج تلاوت کی ہے آپ کی خدمت میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں امر کے صیغے سے. امر کا معنی حکم، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیں امر کے صیغے سے وہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا. اب اس آیت میں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اس حکم کا جاننا، اس حکم کے علوم کا سیکھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جو اس کا مخاطب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر. یہ مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جائے. جیسے میں آپ میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ اللہ کا. جو مخاطب ہے اس کو علم حاصل کرنا اس حکم کے بارے میں، پھر اس پہ عمل کرنا فرض. اس کا فائدہ یہ ہوا مخاطب کہنے سے کہ میں نکل گیا اس میں سے. میرے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ میری طرف مخاطب نہیں ہے، کیونکہ میری زمین ہی نہیں ہے، میرا باغ ہی نہیں ہے، تو میرے لیے اس کا علم سیکھنا، اس پہ عمل کرنا کوئی فرض نہیں. حاجی منیر صاحب کی زمین ہے، یہ مخاطب ہے. جو بھی کاشتکار، جو ذمہ دار، جو زمین کا مالک ہے، یہ زمین ٹھیکے پہ لی ہے اس نے اور اس سے پیداوار حاصل کر رہا ہے. جیسے آج آپ نے اناج گندم کی صورت میں حاصل کیا ہے پیداوار، اب باغات میں آم لگے ہوئے ہیں، آم کی فصل حاصل کریں گے باغ کے مالک. تو وہ ہر مسلمان، وہ مسلمان جو زمین سے پیداوار حاصل کر رہا ہے یا درختوں سے پیداوار حاصل کر رہا ہے ملکیت کے طور پہ، وہ اس حکم کا مخاطب ہے. اس کے لیے یہ علم سیکھنا فرض عین. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور قرآن کریم کے اندر تو ہے ہی بے شمار جگہ پہ. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال. علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان، مرد ہو خواہ عورت ہو. اب بھائی آپ کہیں گے کہ یہ تو دین کا علم کیسے ہر آدمی حاصل کرے، یہ تو سب پہ فرض ہے. نہیں، سب پہ فرض نہیں. دین کے علم حاصل کرنے کی فرض کی دو قسمیں ہیں. ایک فرض کفایہ ہے اور دوسری قسم فرض عین ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کا علم حاصل کرنا
قرآن کریم کی پوری ترجمے اور تفسیر سے اس کا علم حاصل کرنا، احادیث کا علم حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا، منشاء خداوندی کو جاننا، منشاء رسول اللہ کو جاننا، یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک گاؤں ہے اس میں کم از کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی نہیں اس بستی میں عالم تو ساری بستی گناہگار ہوگی. ایک قصبے کے اندر بڑی آبادی ہے تو کم از کم 2-4 عالم ہونے ضروری ہے، ورنہ سارا قصبہ گناہگار ہوگا. حاصل پور بڑا شہر ہے تو اس میں 15-20 عالم ہونے چاہیے. یہ فرض کفایہ ہے. ہر آدمی کو پورے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے. پہلی قسم اس کو اس لیے فرض کفایہ کہتے ہیں کہ ایک بھی حاصل کر لے گا تو اتنے علاقے کے لیے کافی. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے اس کا علم حاصل کرنا تم پہ فرض. دیکھو ہر عاقل بالغ مسلمان جو مرد ہے عورت ہے اس پہ نماز فرض ہے، تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. روزہ جس پہ فرض ہوتا ہے اس کے علوم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا روزہ، کیا اس کے فرائض ہیں، کیا اس کے سنن مستحب آداب ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. ہر ایسی عبادت جو جس پہ فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے. ویسے تو مسلمان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اس کی کوئی حالت زندگی کی ایسی نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو. کوئی کام مسلمان کا چھوٹا ہو بڑا ہو، معمولی ہو غیر معمولی ہو، کوئی کام بھی ہو، شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے. کسی شعبے سے کسی محکمے سے تعلق، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے، سیاست و حکومت ہے، عدالت و وکالت ہے، جتنے بھی شعبے ہیں انسان کی زندگی کے، ہر قدم قدم پہ شریعت آپ کو بتائے گی کہ یہ چیز تمہارے لیے کرنا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے. قدم قدم پہ رہنمائی کریں گی. اور یہ تو میں زندگی کی بات کر رہا ہوں نا. ہماری شریعت تو اتنی وسیع ہے، کوئی ایسا دین نہیں ملے گا اسلام جیسا کہ مرنے کے بعد بھی رہنمائی کرتی ہے. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اس وقت بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس کو دفنانا کیسے ہے، اس کی تجہیز و تکفین کیسے کرنی ہے، تدفین کیسے کرنی ہے، اس کا ترکہ کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کے قرضے کیسے ادا کرنے ہیں، وصیت پر کیسے عمل کرنا ہے. یہ ساری رہنمائی مرنے کے بعد بھی. اصل تو علم ہے ہی دین کا علم جو آپ کے ہر قدم کے اوپر رہنمائی کرے تمہارے کہ منشاء خدا بندی کیا ہے. ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو آزاد ہی ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد ہی پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہو. کہتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے منچاہی زندگی. نہیں صاحب، اللہ نے اتنی پیاری اتنی اہم مخلوق بیکار نہیں پیدا کی. یہ تو اشرف المخلوقات ہے انسان. اللہ نے تو گھاس کے تنکے کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا، وہ بھی بلا مقصد نہیں پیدا کیا اللہ نے. علامہ اسی کو تو کہتے ہیں، فرمایا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی قدرت کے کارخانے میں. انسان کیسے
بیکار ہو سکتا ہے، نکما ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جیسے چاہوں زندگی بسر کروں، جیسے آج آپ نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا گھر میری مرضی؟ یہ جھوٹے نعرے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ جو عورت یا جو مرد یہ کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس سے بڑا کذاب دجال کوئی نہیں، جھوٹا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ بھائی اگر یہی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی، دیکھو اس کے اندر جو جسم کو حرکت میں رکھنے والی، اس سے جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں، بصارت سے، سماعت سے، زبان سے، گویائی سے، چھونے کی، یہ جتنی بھی قوتیں ہیں آپ کی، چلنے کی، لمس کی، چھونے کی، بولنے کی، سونگھنے کی، یہ اس وقت تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اس کے اندر روح ہو۔ اگر جسم تمہارا ہے تو پھر روح بھی تمہاری ہوگی، پھر اسے روک کے رکھو، جب نکلنا چاہے یہ اسے روکو۔ اگر تم روک سکو تو پھر تو تمہارا دعویٰ سچا ہے، لیکن نہیں صاحب، اللہ نے اس روح کی نسبت انسان کی طرف کی نہیں کہ تمہاری روح ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، 3-4 سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہی تو کیا تھا اس نے کہ روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جواب بھی دلوا دیا، فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کیا حقیقت ہے، کیا ماہیت ہے اس کی، جواب دے دیجیے آپ۔ فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، اس کی شان ہے، یہ جب چاہے دے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے۔ کیسے کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی؟ جو اصل چیز ہے اس جسم تو خول ہے، تمہارا ڈھانچہ ہے بیکار، جب تک روح ہے اس وقت ہی کارآمد ہے نا۔ جب روح کو نہیں تم سنبھال سکتے تو جسم تمہارا کہے گا۔ اور اس جسم کی حقیقت بھی سن لو، وہ ایک باغ تھا، اس میں کبوتر اور فاختہ میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ کبوتر کہتا ہے کہ یہ چمن میرا ہے، اور وہ فاختہ کہتی نہیں صاحب یہ میرا ہے گا، یہاں تو میرا گھونسلہ ہے، میرا گھر ہے، یہ میرا باغ ہے۔ لیکن فیصلہ کرنے والے نے بتایا کہ نہیں، نہ تیرا ہے، نہ اس کا ہے، نہ اس کا ہے۔ شاعر نے صحیح تخیل پیش کیا، فرمایا کہ کب کو قمری میں جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے؟ کب کو قمری میں جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے؟ کل اجل آ کے بتا دے گی وطن کس کا ہے۔ وہ کہے گی نہ تیرا ہے نہ اس کا ہے، دونوں باہر نکلو، دونوں باہر نکلو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی کوئی حالت، خصوصاً مسلمان جو ہے، جو کہتا ہے کہ میں سر تسلیم خم ہوں اللہ کے حکم کے آگے، میں مانتا ہوں اس کے اقتدار اعلیٰ کو، اس کی ہر حالت احاطہ شریعت کے اندر رہنمائی کرے گی۔ اللہ نے آزاد شتر بے مہار کی طرح نہیں پیدا کیا مجھے اور آپ کو۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی جگہوں پہ فرما رہے ہیں۔ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہم، غور تو بات کی بات ہے نا، ہمیں تو ناظرہ بھی نہیں آتا، ترجمہ تو بات کی بات ہے، تفسیر تو بات کی بات ہے۔ فرمائے گا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى
اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان یہ سمجھتا ہے، قسم کھا کر کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے بیکار پیدا کیا. نہیں نہیں، تجھے تو بڑے اہم مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا. وہ مقصد کیا ہے کہ جس حالت میں اللہ جو حکم دے اس پہ عمل کرنا، اس کو جاننا کہ کیا حکم ہے اس وقت. آج جو ہم غلہ حاصل کر کے لے جا رہے ہیں، اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، گھروں میں لے جا رہے ہیں، دکانوں پہ فروخت کر رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے اور اس حکم پر کیسے عمل کرنا ہے، کب عمل کرنا ہے، یہ جاننا ہر اس ذمہ دار اور کاشتکار کے اوپر فرض ہے جو زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا